استحکام پاکستان تحریک نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سیکنڈ پٹیشن دائر کی ہے استحکام پاکستان پارٹی کے خلاف اور جہانگیر ترین خان کے گروپ کے خلاف. جب ہم نے پہلی پٹیشن دائر کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تو اس کے رسپانس میں ہمیں یہ جواب دیا گیا تھا کہ ابھی کوئی ایسی سیاسی جماعت ہمارے پاس رجسٹر ہونے کے لیے اپلیکیشن موصول نہیں ہوئی. کل یا پرسوں استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے درخواست موصول ہونے کے بعد ہم نے سیکنڈ پٹیشن چیف الیکشن کمشنر کو دی ہے کہ استحکام پاکستان تحریک ہمارا یہ نام ہماری پہچان ہے اور یہ جماعت کا نام 2022 سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے. لہذا الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت استحکام پاکستان کے نام سے کسی اور سیاسی جماعت کو رجسٹر نہ کیا جائے کیونکہ استحکام پاکستان ایک نام ہی نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے جو کہ اس ملک اور اس ملک کی عوام کو مستحکم کرنے کے لیے 2021 میں ایک جدوجہد شروع کی گئی تھی. آج کوئی سیاسی گروپ 2 دن کے اندر ایک جماعت کا نام ہائی جیک کرتا ہے, پارٹی کا فیس بک پیج کسی سے ادھار لیتا ہے اور اپنے نمائندے کسی اور سیاسی جماعت سے کھینچا تانی کرنے کے بعد ایک پارٹی بنانے کا اعلان کر دیتا ہے اور 3 سالہ جدوجہد کو راتوں رات ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا الیکشن کمیشن آف پاکستان استحکام پاکستان کے نام سے اس جماعت کو رجسٹر ہونے کی اجازت نہ دے اور کوئی ایسا نشان اس جماعت کو الاٹ نہ کرے جو کہ پہلے سے کسی اور جماعت کو دے دیا گیا ہو. مستحکم پاکستان کا جو پروسیس ہے یا جو تسلسل ہے وہ اس قوم کی سیاسی اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے ممکن ہے, نہ کہ چھینا جبتی اور نکالی کے عمل کو پورا کرنے کے بعد اس ملک کو استحکام دیا جا سکتا ہے. آپ سب سے میں اتنی درخواست کروں گی کہ ہمارا موقف اس ملک کی عوام تک اور اس ملک کے جو مقتدر حلقے ہیں ان تک پہنچایا جائے اور جو 75 سالوں سے اس ملک کی قومی سیاست میں چھینا جبتی کا عمل اور دوست اور دھاندلی کا عمل جاری و ساری ہے اس کی روک تھام کے لیے پاکستانی قوم نہ صرف یہ کہ ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائے بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے میں یہ استدعا کروں گی کہ وہ اس کام کا اس جماعت کا ادبھت نوٹس لیتے ہوئے اس کو ہمارا نام استعمال کرنے سے کسی بھی فورم پہ استعمال کرنے سے روکا جائے اور ان کو یہ تجویز کیا جائے کہ اپنی ذاتی سوچ کے مطابق کوئی نام اپنا ذاتی رکھے جو ان کی سوچ اور ان کے نظریے کو واضح کرتا ہو. بہت شکریہ. تھینک یو. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ اس جماعت کو اس سے رجسٹر ہونے سے روکا جائے. اب لیگل نوٹس کا جواب جے کے ٹی گروپ نے ابھی تک ہمیں نہیں دیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ہمیں یہ جواب موصول ہوا تھا کہ ابھی تک ان کے پاس اس نام کی کوئی اپلیکیشن موصول نہیں ہوئی. اب جب کہ جہانگیر ترین صاحب نے یا ان کے گروپ نے جب دوبارہ اپنی باقاعدہ اپلیکیشن دی رجسٹریشن کے لیے بھی اور نشان کے لیے بھی, تو ہم نے سیکنڈ پٹیشن چیف الیکشن کمشنر کو یہ دی ہے کہ اس میں استحکام پاکستان تحریک کو فریق بنایا جائے اور استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے اس جماعت کو رجسٹر نہ کیا جائے. نیز یہ کہ ان کو کوئی ایسا نشان بھی الاٹ نہ کیا جائے جو کہ پہلے سے کسی اور جماعت کو الاٹ کیا جا چکا ہو, کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کلیئرلی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک ہی نام سے یا ملتے جلتے نام سے کوئی پارٹی نہیں بنائی جا سکتی. ایوری پولیٹیکل پارٹی شیل ہیو اے ڈسٹنکٹ نیم. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں واضح طور پہ درج ہے. تو میرا خیال ہے ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ تمام مقتدر حلقے الیکشن کمیشن آف پاکستان استحکام پاکستان تحریک کے سٹانس کو نہ صرف یہ کہ سمجھے گا بلکہ ہمارے حق میں فیصلہ دے گا اور جہانگیر ترین صاحب اور ان کی پارٹی کو اپنی پارٹی کا نام تبدیل کرنا ہوگا. انتخابی نشان کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کی پارٹی کو انتخابی نشان الاٹ ہو چکا ہے, اگر ہو چکا ہے تو وہ کون سا نشان ہے؟ انتخابی استحکام پاکستان تحریک کو 25 مئی 2022 کو سکوں کا نشان الاٹ ہوا تھا, جو کہ کوائنز جنہیں ہم انگلش میں کہتے ہیں. میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کے دفاعی, معاشی, سیاسی اور جمہوری استحکام کے لیے جتنی ضرورت سکوں کی ہے اس سے زیادہ کسی اور چیز کی نہیں ہے. اور اگر آپ کو باقی تمام
मुल्कों के तरस पर इस मुल्क को इस्तेकाम, मजबूती, अरूज और तरक्की देनी है तो सबसे पहले आपको इसकी मईशत को दुरुस्त सिमत में लेके जाना होगा। इसी फैक्ट की बुनियाद पर हमने इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए सिक्कों का निशान चूज़ किया था कि इस मुल्क में इस्तेकाम उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इस मुल्क की मईशत और इस मुल्क का सिक्का अपना जो हकीकी मुकाम है वो हासिल नहीं कर लेता। जो कि जिला लिया की पहली कौमी सियासी रजिस्टर्ड जमात है, उसकी तरफ से सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया और